الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معزز حاضرین، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اس آیت پاک میں جو ہم نے تلاوت کی ہے، خالق کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے تم پرہیز کرو، بچو۔ اس آیت پاک سے حدیث نبوی کی حجیت معلوم ہوتی ہے۔ فی زمانہ بعض ایسے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں جو حدیث شریف کو حجت اور دلیل نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک آ چکنے کے بعد، قرآن پاک کے بعد اب کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن شریف کی ایک ایک آیت تو کیا، ایک ایک لفظ کا معنی و مطلب سمجھنے کے لیے حدیث پاک کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ حدیث شریف کے واسطے کے بغیر اور سہارے کے بغیر کوئی قرآن پاک کا معنی و مطلب ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ حدیث پاک کی حاجت نہ ہوتی تو خالق کائنات رسولوں کو دنیا میں نہیں بھیجتا، صرف قرآن نازل فرما دیتا، صرف کتاب نازل فرما دیتا۔ رب تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجنے کا جو نظام جاری فرمایا، اسی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے کلام کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ انبیاء کرام در حقیقت بندوں اور اللہ کے درمیان برزخ کبریٰ ہوتے ہیں۔ انہی کے واسطے سے خالق کائنات کا کلام سنا اور سمجھا جا سکتا ہے کہ انبیاء کرام کے زبانی انسانیت سنتی ہے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سمجھتی ہے۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جامعہ انواریہ کے تحت میں احادیث شریفہ کی بڑی مستند کتب کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ انہی ریکارڈنگ کے سلسلوں میں سے ایک آج ہم اللہ کے نام سے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سے سنن ابو داؤد کا ذکر کر رہے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی احادیث ویڈیو کی جا رہی ہے۔ سنن ابو داؤد صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے، اور اس کے مؤلف حضرت ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی ولادت 212 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 275 ہجری میں ہوا، اور آپ نے یہ کتاب سنن ابو داؤد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی لکھنے کے بعد، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی پسندیدگی کے نظر سے دیکھا اور اس کے بارے میں تعریفی کلمات بیان فرمائے۔ ہم آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ کتاب الطہارہ، طہارت کا بیان۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا کتاب الطہارہ سے۔ طہارہ کا معنی ہے پاکی، تو طہارت پاکی کا بیان ہے یہ، اور پاکی کی کئی قسمیں ہیں۔ پاکی کی ظاہری بھی اقسام ہیں، باطنی بھی اقسام ہیں۔ ظاہری پاکی کی قسم میں انسان کے جسم ظاہر سے متعلق ہوتی ہیں، اور باطنی پاکی کی قسمیں انسان کے باطن سے، یعنی اس کے دل، اس کے نفس اور اس کی روح سے متعلق ہوتے ہیں۔ بہرحال دین اسلام میں طہارت کی بڑی اہمیت ہے۔ طہارت کی باطنی فیلڈ اور باطنی جو میدان ہے یہ تصوف اور معرفت کہلاتا ہے، اور طہارت کا ظاہری میدان شریعت کہلاتا ہے۔ اور طہارت کے بغیر، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، نہ ظاہر شریعت کو کوئی پا سکتا ہے، نہ باطن شریعت کو کوئی پا سکتا ہے، اور نہ کوئی قال کو پا سکتا ہے، نہ کوئی حال کو پا سکتا ہے۔ قال اور حال پانے کے لیے طہارت بنیاد ہے، کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے محدثین کرام کا یہ طریقہ کار ہے
اگر وہ فقہی ابواب پر کتاب کو جمع فرماتے ہیں تو طہارت سے اس کا آغاز فرماتے ہیں، اور فقہی کتب میں بھی طہارت ہی سے آغاز ہوتا ہے۔ تو طہارت کا معنی ہے پاکی، یہ پاکیوں کا بیان ہے۔ بعض محدثین کتاب الطہارات بھی لکھتے ہیں جمع کے ساتھ۔ ان کی جمع کے ساتھ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ طہارت کی بہت ساری اقسام ہیں، لہٰذا ان تمام اقسام کو وہ کتاب میں اشارتاً بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے طہارت مفرد اس لیے لایا ہے کہ یہ مصدر ہے، اور مصدر کی واحد اور جمع، مصدر کا واحد ہوتا ہے لیکن اس کی جمع نہیں ہوتی، اور مصدر جنس کو بتاتا ہے۔ تو جنس طہارت یعنی طہارت کے جتنی طرح کی اقسام ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب اسی لفظ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ پہلا باب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، باب التخلی عند قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے وقت علیحدگی اختیار کرنے کا بیان۔ قضاء حاجت کے وقت علیحدگی اختیار کرنا، قضاء حاجت کا معنی و مطلب یہ ہے ضرورت کی تکمیل کرنا۔ ضرورت کی تکمیل کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ضرورت کرنا۔ انسان کی جو خاص ضرورتیں ہیں، پیشاب اور بڑی ضرورت، چھوٹی اور بڑی ضرورت، ان ضرورتوں کو انسان اپنے جسم سے جدا کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس طریقے کو اگر دیکھا جائے سنت نبوی کے مطابق اور سرکار کے فرمانے کے مطابق تو ایک ایمان افروز بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے اہم ترین جو بات بیان فرمائی وہ ہے حیا، اور وہ ہے شرم۔ شرم اور حیا ایک بنیادی بات ہے جو قضاء حاجت کے سلسلے میں خاص طور پر احادیث شریفہ میں جس کو واضح کیا گیا، ہیلٹ جس کو کیا گیا، آشکار کیا گیا۔ قضاء حاجت میں تنہائی بے حد ضروری ہے۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ حیا کی چادر داغدار کر دی جا رہی ہے، حیا کی چادر کے ٹکڑے کر دیے جا رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ غیر تو غیر ہیں، یہ ایسا سیلاب ہے کہ اس میں ہمارے مسلمان بھی پھنستے جا رہے ہیں۔ بے حیائی کو فیشن سمجھا جا رہا ہے، اور حیا کو عیب سمجھا جا رہا ہے، یا جہالت سمجھا جا رہا ہے، یا پھر اس کو قدیم زمانے کے تصورات کہے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے ایسے تفکرات پر، ایسے تخیلات پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے تخلی یعنی تنہائی اختیار کرنے کے بارے میں کیا آپ کا عمل مبارک ہمیں ملتا ہے، اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک کی سند طویل ہے، اختصار کے لیے ہم ایک راوی یا دو راویوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابی سلمہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جانے کی جگہ پر جاتے تو دور تشریف لے جاتے۔ یہ اذا ذهب المذهب، مذہب یا تو مصدر ہے یا پھر اس میں ظرف ہے، اس کو اس میں ظرف مانا جائے تو جانے کی جگہ، مصدر مانا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جانے کا ارادہ فرماتے، تو کہیں جانے کا ارادہ فرماتے سے مراد، اب غور کیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قضاء حاجت کے لیے تنہائی اختیار کرنے کا جو عنوان باندھا ہے، اس حدیث پاک کو اس سے کتنا گہرا تعلق ہے، اور راوی جو بیان فرماتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو ظاہر فرما رہے ہیں، لیکن اس حیادار انداز میں کہ یہاں پر نہ کہیں ضرورت کا ذکر ہے، جیسے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں مجھے پیشاب جانا ہے یا کہیں جانا ہے یا فلاں جانا ہے، یہ تو ایسے اسلام نے، صحابہ کرام کی زندگی نے ہمیں ایسی تعلیم دی کہ جو حیا کا عمل ہوتا ہے اس کو ان الفاظ میں بھی ظاہر نہ کیا جائے کہ واضح طور پر وہ سمجھ میں آئے۔ جو بات سمجھنے کی ہوتی ہے اس کو واضح الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو حیا کا عمل ہوتا ہے جس کو سننے سے صحابہ کرام کی طبیعتوں میں تکدر پیدا ہوتا تھا،
کیونکہ ان کی طبیعتیں، ان کے نفوس نہایت پاک باز تھی، ان کی پاکی کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو بیان بھی فرما رہے ہیں تو اس انداز میں، جب آپ جانے کی جگہ جاتے تو دور تشریف لے جاتے۔ تو یہ جانے کی جگہ کیا ہے، اس کو پوشیدہ رکھا آپ نے۔ اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے صحابہ کرام کے طریقہ کار سے، ان کے بولنے کے انداز سے، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب تشریف لے جاتے تو دور تشریف لے جاتے۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک میں جو دور تشریف لے جانے کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں میں، آبادیوں میں عام طور پر گھروں میں، آبادیوں میں ضرورت خانے، بیت الخلاء وغیرہ بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، آبادی سے دور بنے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ جو نیا سسٹم ہے، سیپٹک کا سسٹم، کہ اندر زمین کے اندر اس کو پاس کر دیتے ہیں، یہ طریقہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ گھروں میں، آبادی میں اگر ضرورتیں کی جائیں تو ایک تکدر پیدا ہوگا، آب و ہوا خراب ہوگی، بدبو پھیلے گی، اس وجہ سے لوگ آبادی سے دور ضرورت خانے بنوا لیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی کیا بات کی جائے، سنن ترمذی میں آتا ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کے لیے تشریف لے جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں جا کر دیکھتی، جب حضور فارغ ہو جاتے، نکل جاتے، تو میں جا کر دیکھتی کہ کیا ہے، تو فرماتی ہیں میں یہ محسوس کرتی کہ اس مقام سے خوشبو مہک رہی ہے اور وہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ سبحان تو اس کو شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا زمین حلوائے بے دودھ کی طرح آپ کے حاجت پاک کو نگل جاتی، نہیں معلوم اس کو اس میں کیا لذت حاصل ہوتی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت امت پر ظاہر فرمانا چاہتا ہے کہ سرکار عین نور ہیں، اور اس نور پاک کا جو انسان جس کو عام طور پہ عیب دار سمجھتا ہے، وہ بھی اس پر بھی سرکار کی، عامت الناس کی، صحابہ کرام کی نظر نہ پڑے، اور اس کے لیے خوشبو مہکتی تھی۔ اب اندازہ کریں کیا شان ہوگی ہمارے آقا کی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کے لیے تشریف لے جاتے تو بھی دور تشریف لے جاتے، کیونکہ سرکار کی زندگی مبارک میں اسوہ ہے، نمونہ ہے، تو سرکار اپنے عمل سے، عملی طور پر بھی امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری شان تو نرالی ہے، لیکن ہمارا طریقہ دیکھ کر کہیں آنے والے جاہل یہ نہ سمجھیں حضور نے ایسا کیا تھا ہم بھی کریں گے، یہ نہ سمجھیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف لے جاتے، ورنہ دور جانے کی وہاں حاجت ہی نہیں تھی، کیونکہ روایات سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، امام سیوطی وغیرہ کی خصائص کبریٰ سے، کنز العمال سے، اور بہت ساری روایات سے، کہ صحابہ کرام تو سرکار کا بول مبارک یعنی پیشاب اقدس بھی نگل جایا کرتے تھے۔ تو غور کریں کیا اس میں شفا ہوگی، کیسی برکت ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، پینے والے صحابہ بہتر جانتے ہیں کیا ان کی شان ہوگی۔ تو لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چونکہ اسوہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس میں ایک تو تنہائی، یعنی قضاء حاجت کے لیے تنہائی ہونی چاہیے، کیونکہ تنہائی میں حیا ہوتی ہے، اس وجہ سے تنہائی کو پیش نظر رکھا گیا۔ اور دوسرا اس حدیث پاک سے ہمیں جو درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ تنہائی کے ساتھ ساتھ میں آدمی حیا کو قائم رکھے، کہ جب کوئی ضرورت کی چیز ہوتی ہے تو اس کو حیا کے ساتھ ادا کرے، یعنی لوگوں میں بیٹھے ہوئے موجود ہیں، لوگوں میں گفتگو ہو رہی ہے، جیسا کہ فی زمانہ فیشن چل رہا ہے، لوگ ضرورت کے لیے بھی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں، کوئی آ بھی رہا ہے تو دیکھ رہا ہے، جا بھی رہا تو دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ بے حیائی کو زمانے سے ہٹانا بے حد ضروری ہے۔ تو قضاء حاجت کے متعلق کتاب الطہارہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تخلی یعنی تنہائی اختیار کرنے کا جو ذکر فرمایا، اس کے متعلق ایک روایت حدیث پاک کی روشنی میں بیان کی گئی۔ دوسری حدیث شریف ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے، قال فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد البراز انطلق حتی لا یراہ احد۔ جو باب اوپر بتایا گیا قضاء حاجت کے لیے تنہائی اختیار کرنا چاہیے، اسی باب کی دوسری روایت دوسری حدیث شریف بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب براز کا ارادہ فرماتے تو تشریف لے چلتے حتی لا یراہ احد، یہاں تک کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھتا، ایسی جگہ تشریف لے جاتے کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھتا۔ معزز حاضرین، یہاں لفظ جو براز استعمال کیا گیا ہے اس کو براز اور براز دو بھی پڑھا گیا ہے، لیکن صحیح بہتر قول یہ ہے کہ براز با کے فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ براز کہتے ہیں کھلا مقام، فضا۔ تو سرکار جب فضا میں جانے کا ارادہ فرماتے، غور کیجئے کہ اس حدیث پاک میں بھی قضائے حاجت یا ضرورت یا پھر کوئی اور الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا، لیکن آدمی اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے جس جگہ جاتا ہے اس جگہ کا استعمال کیا گیا۔ وہاں پر بھی لفظ مذہب میں وہی استعمال کیا گیا، یہاں لفظ براز میں بھی وہی استعمال کیا گیا۔ یہ الفاظ کا استعمال صحابہ اکرام کا ہمیں حیا کی تعلیم دیتے ہیں کہ انسان کے بول میں، اس کے الفاظ میں بھی ایسی جامعیت ہونی چاہیے کہ حیا کا پیکر بن کے الفاظ نکلے۔ تو فرماتے ہیں براز کے لیے یعنی فضا میں جب آپ تشریف لے جاتے، ضرورت کے لیے آدمی کھلے مقام پر ہی جاتا ہے، یعنی آبادی سے دور جاتا ہے، کوئی کھلا میدان ہو جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، قدم نہ پڑتے ہوں، ایسی جگہ جب تشریف لے جاتے تو اتنی دور تشریف لے جاتے کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھتا۔ یہ طریقہ کار ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اس حدیث پاک میں اس زمانے میں ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ معزز حاضرین، ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، حدیث پاک میں سرکار کے اعمال مبارکہ میں ہر زمانے کے لیے نمونہ ہے اور ہر زمانے والے اس پر عمل کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اس ترقی یافتہ دور میں فلیٹس میں، گھروں میں، ہر جگہ ضرورت خانے بنے ہوئے رہتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو دور جانے کی حاجت نہیں ہے ایسا ہم سمجھ رہے ہوں گے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ آدمی کی زندگی 24 گھنٹے اور زندگی بھر ایک ہی طرح نہیں گزرتی۔ وہ آج گھر میں ہے تو کل سفر میں ہوگا، کل سفر میں ہے تو اس کو بھی ضرورت پیش آئے گی کہیں ضرورت کے لیے، قضائے حاجت کے لیے، تو سفر کریں گے تو پتہ چلے گا قضائے حاجت کے لیے جب ضرورت پڑے، کہیں ضرورت خانے بنے ہوئے نہیں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہیں بیٹھ کے کچھ ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ جب حدیث پاک ہم سنتے ہیں تو یہ توجہ رکھیں کہ نہیں معلوم اس سنت مبارکہ پر ہماری زندگی میں عمل کرنے کا وقت کب آئے گا، بلکہ اس وقت کا انتظار بھی کریں۔ ایسا وقت آ جائے، ایسا مرحلہ آ جائے کہ سرکار کی سنت پاک پر ہم عمل کر سکیں، تو یہ ضرورت ہے۔ لیکن ضرورت میں بھی سرکار نے ایک طریقہ بتایا کہ آبادی میں بھی اگر جائیں تو اتنی دور جائیں کہ آس پاس رہنے والے لوگ نہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا انطلقا، آپ تشریف لے چلتے حتی لا یراہ احد، یہاں تک کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھتا۔ سنن ابو داود کا دوسرا باب ہے، باب الرجل یتبوأ لبولہ۔ مفتی صاحب ایک سوال جی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اب اس زمانے میں کیونکہ بیت الخلاء، ٹوائلٹس وغیرہ کا ایسا اہتمام نہیں تھا، تو اسی لیے آبادی سے کافی دور جایا کرتے تھے اور جا کر جو ہے ضرورت سے فارغ ہوتے تھے۔ لیکن اب موجودہ زمانے میں تمام گھروں میں جو ہے ٹوائلٹس وغیرہ کا اہتمام کر دیا گیا ہے، وہ سہولتیں جو ہے الحمدللہ مہیا ہو چکی ہیں، اور وہ پورے جو ہے نا ڈینی سسٹم وغیرہ کا بہترین انتظام بھی ہو چکا ہے، تو اب وہ حاجت تو نہیں ہے۔ لیکن کسی شخص کی اگر ذہن میں یہ سوال آئے کہ بھئی کیونکہ اب تو سنت پر عمل کرنے کی ضرورت اس معنی میں نہیں ہے کیونکہ اب گھروں میں بیت الخلاء وغیرہ موجود ہیں، لیکن جو لوگ سفر کرتے ہیں تو سفر میں بھی جو ہے حالت سفر میں ہوتے ہیں، جب سفر کے درمیان میں شدت سے ضرورت کا تقاضا ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیونکہ اب جنگل ہوگا تو پھر وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو وہاں پر بھی جب ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جائیں گے تو پھر دور ہی، آبادی سے دور ہی جانا چاہیے۔ لہذا سنت سے فراری نہیں ہے، نہیں ہے کسی صورت میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جو جیسا کہ ابھی آپ فرمائیں کہ اس کی خواہش ہونی چاہیے، لیکن اب موجودہ زمانے میں کیونکہ اب گھروں میں بیت الخلاء وغیرہ کا سسٹم آ چکا ہے، تو اب یہ آنے کے بعد اب اس میں اس حدیث پر عمل کی صورت باقی ہے، چاہے یعنی فرار جیسے نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سنت کے یعنی کوئی سرکار کی سنت ایسی ہے کہ اب اس پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، ماحول ویسا نہیں ہے، ایسی ضرورت کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں ہمیشہ نہ صحیح کبھی نہ کبھی تو وہ وقت آتا ہے کہ وہ جب اپنی زندگی کا کوئی بھی عمل
اپنی زندگی کا کوئی بھی عمل کرنا چاہتا ہے تو سرکار کی سنت پر عمل کرنے کے لیے راستہ موجود ہمیشہ رہتا ہے، وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا اس سے۔ دوسرا باب ہے باب الرجل یتبوأ لبولہ، اس آدمی کا بیان جو ضرورت یعنی چھوٹی ضرورت پیشاب کرنے کے لیے مقام بنائے۔ تبوأ یتبوأ کا معنی ہے زمین کو کسی عمل کے قابل بنانا، یعنی نرم بنانا، رہنے کے قابل بنانا۔ تو یتبوأ لبولہ یعنی پیشاب کرنے کے لیے قابل بنائے۔ پیشاب کرنے کے لیے قابل بنانے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ ویسے یتبوأ لبولہ یعنی پیشاب کرنے کے لیے جگہ نرم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی پیشاب کرے تو اگر کھردری یا سخت زمین پر اگر پیشاب کرے گا تو اس کے چھینٹے اڑیں گے۔ چھینٹے اڑنے سے بچنے کے لیے پہلے ضرورت کرنے سے پہلے، چھوٹی ضرورت کرنے سے پہلے زمین کو نرم کر لیا جائے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس زمانے کی بات ہے، لیکن اس طریقے سے آج بھی چھٹکارا اس لیے نہیں ہے کہ جب مسلمان اپنے گھروں میں ضرورت خانہ بنائیں پیشاب کے لیے یا کسی بھی بڑی ضرورت کے لیے بنائیں تو اس طریقے سے بنائیں کہ جب وہ ضرورت کریں تو اس کے چھینٹے اپنے اوپر نہ آئیں، نہ پاؤں پر آئیں، نہ پیجامے کے کپڑے پر آئیں، نہ کسی پر آئیں۔ یعنی جب بیٹھ کے پیشاب کیا جا رہا ہے تو اتنی گہرائی میں بنایا جائے کہ اس کے چھینٹے اڑ کے نہ آئیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل اس طریقے کے انداز عموماً دیکھنے میں نہیں آتے، ضرورت خانے اس طرح کے بنے ہوئے نہیں رہتے اور وہ سخت بھی ہوتا ہے اور پیشاب وغیرہ بھی جو ہے اس کے چھینٹے بھی اڑ جاتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، مسلمان اس بارے میں بہت پیچھے ہیں، اس معنی میں کہ وہ دوسروں کی بنائی ہوئی ان کے طریقے کے مطابق کی اشیاء خود استعمال کر لیتے ہیں، لیکن بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مالدار اور بڑی بڑی فکر رکھنے والے کوئی کسی بھی میدان میں دین اسلام کے کوئی ایسی کمپنی یا پھر کوئی ایسا مصنع نہیں بناتے کہ جس میں سنت کے مطابق ہماری زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوئی اشیاء بنائی جائیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کاسا ہی لے لیجئے، سیپٹک کا جو ضرورت کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ اتنا ابھرا ہوا رہتا ہے کہ یقیناً 80% اندیشہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹے اڑے، 80% اندیشہ ہے۔ اب تو اندازہ کر لیں کہ جس کی یہاں حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے زمین کو پیشاب کرنے کے قابل بنایا جائے، یعنی نرم بنایا جائے۔ یہ حصہ نرم نہیں ہوتا، اگر نرم نہیں بھی ہے تو کم از کم گہرا ہونا چاہیے تھا، جیسے پچھلے زمانے میں ضرورت خانے بالکل گہرے بنائے جاتے تھے کہ چھینٹے بھی اگر اڑ جائیں تو انسان کے پاؤں قدم وغیرہ پر نہیں پڑتے تھے۔ یہ طریقہ سنت نبوی کا اس میں بتایا جا رہا ہے ضرورت کے لیے کیسا کیا جائے۔ یعنی مفتی صاحب وہ جو بیت الخلا میں جو کھڈیاں جو ہوتی ہیں تو اس میں بھی کئی قسم کی جو ہے کھڈیاں آ رہی ہیں۔ ایک کھڈی ہے ذرا ڈاغن قسم کی ہوتی ہے، کٹوری قسم کی، وہ پرانے انداز کی ہے، پرانے انداز کی، تو اس کے اندر جو ہے یہ کافی جو ہے نا یہ جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ پیشاب سے محفوظ رہنے کے لیے بڑی آسانی اور بالکل وہ عام طور پہ جو ہے سرکاری طور پہ اگر بنائے جائیں تو وہی کھڈیاں لگائی جاتی ہیں، یعنی لوگ اپنے پرائیویٹ بنا لیتے ہیں تو وہ نہیں لگاتے، لیکن سرکاری طور پہ حکومت سے جو لگوائے جاتے ہیں تو وہ گہرے ہوتے ہیں، یہ پرانے انداز کے ہیں، ہاں وہ اس میں اندیشہ نہیں ہے عموماً۔ تو بہرحال اس میں بھی ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے اور اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ پیشاب کے قطرے جب انسان کے قدم پر، جسم پر، کپڑے پر اڑتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث بخاری شریف میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، ان میں ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کرتا تھا، اور ایک روایت میں چغل خوری کا بھی بیان آیا ہے۔ تو بہرحال پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا یہ اتنا بڑا وبال ہے، اس سے اگر پرہیز نہ کیا جائے تو عذاب قبر بھی اس سے ہوتا ہے۔ تو عذاب قبر سے اگر مسلمان بچنا چاہتے ہیں تو پیشاب کے قطروں سے احتیاط کریں۔ پیشاب کے قطرے اڑنے سے بچنے کے لیے زمین کو ہموار اور نرم بنانے کی تعلیم اس باب میں دی گئی ہے۔ تو حدیث پاک ہے، حضرت ابو التیاح فرماتے ہیں ایک شیخ نے مجھے بیان کیا، جب کوئی راوی کسی راوی کا نام چھوڑ کر قال رجل کہتے ہیں یا قال شیخ کہتے ہیں یا حدثنی شیخ اگر کہتے ہیں، یعنی کسی کا نام بیان نہیں کرتے تو وہ روایت مرسل ہو جاتی ہے، اور نام چھوڑ کر بیان کریں تو مرسل ہو جاتی ہے، اور کسی کا نام نہ لیا جائے تو وہ روایت مدلس ہو جاتی ہے، جس کو تدلیس کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک اب یہ جو بیان کی جا رہی ہے اس میں تدلیس پائی جاتی ہے، لیکن
ایک بات کا ہمیں اس بات کا اندازہ رکھنا چاہیے کہ تدلیس یعنی راوی کا نام نہ لینا اور کنایتاً بیان کرنا یہ بالکلیہ طور پہ حدیث کو ضعیف نہیں بناتا۔ تدلیس کرنے والی شخصیت کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کا تو طریقہ کار یہ ہے، آپ خود فرماتے ہیں اور کئی محدثین نے آپ کا یہ قول نقل کیا ہے، جب کسی راوی پر پورا مجھے بھروسہ ہوتا ہے تو میں تدلیس کرتا ہوں، یقین ہوتا ہے کہ یہ راوی سچے ہیں، پکے ہیں، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو آپ تدلیس کرتے ہیں۔ تو تدلیس کی وجہ صرف ضعف نہیں ہوتا، تدلیس کی وجہ یہ بھی ہے، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ مخصوص اپنے شیوخ سے جن سے وہ بیان کرتے تھے، مخصوص شیوخ سے تدلیس کرتے تھے، ہر کسی کی بھی تدلیس نہیں کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں لما قدم عبداللہ بن عباس البصرہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ شہر جب تشریف لائے، فکان یحدث عن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں بیان کرتے تھے۔ فکتب عبداللہ الی ابی موسیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لکھ کے بھیجا، یسألہ عن اشیاء، جس میں چند چیزوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا، پوچھا۔ فکتب الیہ ابو موسیٰ، جواب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جوابات لکھ بھیجے، ان میں یہ بھی لکھا کہ انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومین، کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں تھا، آپ کے ساتھ تھا۔ فاراد ان یبولا، سرکار نے ضرورت فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ فاتا دمیثن، تو سرکار ضرورت فرمانے کے لیے تشریف لائے تو فاتا دمیثن فی اصل جدار، دیوار کے کنارے پر، دیوار کے تہ یعنی اس کی بنیاد کی طرف ایک نرم زمین پر تشریف لائے، یعنی سرکار نے ضرورت فرمانے کے لیے طریقہ بتایا کہ نرم زمین پر اپنی ضرورت کرنا ہے تو کی جائے۔ فبالا، وہاں پر آپ نے ضرورت سے فراغت حاصل فرمائی۔ ثم قال، پھر فرمایا اذا اراد احدکم ان یبولا فلیرتدی لبولہ، کہ جب کوئی تم میں سے ضرورت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پیشاب کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے تلاش کرے۔ کیا تلاش کرے؟ جگہ تلاش کرے، نرم زمین، ہموار زمین تلاش کرے۔ تو یہ حدیث پاک میں عملی اور قولی دونوں طریقے سے یہ ثابت ہوتا ہے، سرکار نے خود کیا بھی اور فرمایا بھی، یعنی یہ فرمان بھی، امر بھی ہے اور عمل بھی ہے، دونوں طریقے سے ثابت ہوا کہ جب آدمی پیشاب کرے تو احتیاط کرے، اس بارے میں جگہ ایسی تلاش کرے کہ اس کو پیشاب کے قطرے نہ اڑیں اور اس میں کوئی ناپاکی یا آلودگی کا اندیشہ نہ ہو۔ تیسرا باب ہے سنن ابو داود کا، باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، جب کوئی آدمی بیت الخلاء میں جائے تو کیا کہے۔ محترم ناظرین، آج ہمارا معاشرہ بالکل بدل چکا ہے۔ ہمارے مسلمان ماں باپ اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیت الخلاء میں جانا ہے تو کیا پڑھیں، آنا ہے تو کیا پڑھیں، نکل رہے ہیں تو کیا کریں، گھر سے جاتے وقت کیا دعا پڑھیں۔ ہمارے پاس طریقہ بس ایک ہی ہوتا ہے، دھن سوار ہوتی ہے، بچے جب نیند سے جاگ جائیں تو ان کو اسکول کے لیے تیار کریں، فوراً لے جائیں، ان کو چھوڑ دیں، ہائے بولیں، ہلو بولیں، فلاں بولیں، بس یہ تعلیمات میں ہماری زندگی دنیا کی تعلیمات میں معاذ اللہ گزرتی جا رہی ہے۔ افسوس ہے کہ سنت نبوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو آج مسلمانوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جاتے وقت میں دعا کی تعلیم دی اور اس سے نکلتے وقت بھی دعا کی تعلیم عطا فرمائی۔ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بچے بولنے لگیں تو ان کو یہ دعا سکھائیں، بیٹھتے وقت کیا پڑھیں، اٹھتے وقت کیا پڑھیں، گھر میں جائیں تو کیا پڑھیں، گھر سے نکلیں تو کیا پڑھیں، بیت الخلاء جائیں تو کیا پڑھیں، نکلیں تو کیا پڑھیں، سونے کی کیا دعا ہے، جاگنے کی کیا دعا ہے، کسی سے ملاقات کے وقت کیا کریں، جدا ہوتے وقت کیا کریں، یہ ساری تعلیمات ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، لیکن آج ہم صرف ہائے ہلو میں رہ گئے اور کچھ آتا نہیں۔ انگریزوں کے، غیر مسلمین کے، عیسائی اور یہودیوں کے سکھائے ہوئے چند الفاظ ہم زندگی بھر استعمال کرتے رہیں گے، لیکن ہر قدم پر ہمارے نبی نے ہمیں جو الفاظ سکھائے ہیں ان کو تو جانتے تک نہیں ہیں۔ افسوس ہے۔ تو بہرحال بیت الخلاء میں جب جائیں تو دعا پڑھیں، اس میں کیا راز ہے اس کو بھی ہم جانیں۔ جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سرکش جن مخلوقات ہوتی ہیں، شیاطین ہیں، جنات ہیں، نافرمان جنات ہیں اور شیاطین ہیں، یہ گندی جگہ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔
تو گندی جگہ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی ضرورت کے لیے گندی جگہ جا رہے ہیں تو دعا پڑھ کے جائیں۔ سرکار نے دعا سکھائے، ان دعاؤں میں بھی کیا برکت ہے، غور کیجئے۔ حدیث پاک آگے آ رہی ہے، کیا پڑھنا ہے میں وہ بیان کروں گا۔ اس میں سکھایا جا رہا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، نافرمان سرکش مرد اور عورتیں جو کہ جنات ہیں، مرد اور عورت جنات سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ان کی سرکشی سے اور ان کے نقصان پہنچانے سے۔ آمین۔ تو دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ آپ یقین کریں سرکار کی یہ دعا اگر کوئی پڑھ کے جاتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں یہ موقع نہیں آئے گا کہ کوئی ناپاک جگہ رہنے والے جنات اس پہ اثر کر سکے، یہ ناممکن ہے۔ تو یہ در حقیقت آج ڈاکٹر کی دی ہوئی ایک گولی پر ہمیں جتنا یقین ہوتا ہے، کاش کہ مسلمانوں کو سرکار کی دی ہوئے اس نسخے پر یقین ہو جائے۔ یقین نہیں ہے، اس وجہ سے تو وہ پڑھنا نہیں چاہتے، جانا نہیں چاہتے۔ آج ہمارا معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بلاؤں میں مصیبتوں میں گرفتار ہے، کتنی بلاؤں میں مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ ہر آدمی شکایت کرتا ہے، بدن میں درد ہے، ذہنی تناؤ ہے، گھر میں پریشانی ہے، اور وہ فلاں ہے، یہ لوگ بیمار ہیں، ڈاکٹری علاج چل رہا ہے مگر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، بیماری جیسی کی ویسی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جاتی ہے پھر بڑھ جاتی ہے۔ یہ ساری وباؤں کا راز کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ہم اس پہ غور کریں۔ وجہ یہی ہے کہ تعلیمات نبوی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ جب ہماری زبان پر، ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر شیطان ہی تو مسلط ہوں گے۔ تو یہ شیطانی اثرات ہیں اور شیطان کے مسلط ہونے کے اسباب ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ذہنی تناؤ میں، جسمانی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، ان دعاؤں میں سرکار کے الفاظ میں کتنی برکت ہے۔ ایک مرتبہ کوئی جب جاتے وقت پڑھ لیتا ہے تو پھر کبھی کوئی سرکش جن اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ وہ تعلیم بیت الخلاء جاتے وقت میں کیا ہونی چاہیے؟ سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب یہ حدیث شریف جو ابو داؤد میں ذکر کی گئی ہے اس طرح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے حضرت حماد سے ایک روایت کی، وہ روایت میں ہے اللہم انی اعوذ بک، سرکار اتنا ہی فرماتے اللہم انی اعوذ بک۔ اور ایک روایت حضرت وقال عن عبد الوارث، عبد الوارث سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نے یہ فرمایا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، جس میں خبث اور خبائث یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ خبث اور خبائث یعنی خبث کا مطلب سرکش جنات مرد، اور خبائث کا مطلب سرکش جنات عورتیں۔ اور یہ بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ خبث سے مراد مرد اور عورت جنات، اور خبائث سے مراد گندگی، ناپاکی، جنات کے علاوہ، شیاطین کے علاوہ بھی اس جگہ پر ناپاکی جو پائی جاتی ہے اس کا اثر بھی مجھ پر نہ ہو، اس ناپاکی کا بھی اثر نہ ہو۔ آج غور کریں، ساری سائنسی دنیا کہتی ہے خوشبو میں اچھے جراثیم پائے جاتے ہیں جس سے انسان کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، اور گندگی وہ بدبو میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کیا کہتے ہیں، بہرحال جو بھی ہے۔ تو یہ گندگی میں، بدبو میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں اس کے اثر سے بھی بچنے کی دعا یہاں پر سکھائی گئی ہے۔ تو اگر کوئی غفلت سے سانس بھی لے لے، بدبو بھی جسم میں چلی جائے اور وہ یہ دعا پڑھا ہو تو اس بدبو کا ہرگز اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرکار نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اس حدیث پاک میں ایک روایت میں حضرت حماد سے آتا ہے حضور نے اللہم انی اعوذ بک پڑھا، اور ایک روایت میں حضرت عبد الوارث سے آتا ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھا۔ ان دونوں احادیث کو جمع کر کے یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ میں سرکش شیاطین اور جنات سے اور گندگیوں سے بچ کر تیری پناہ میں آنے کی دعا کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک ہے حضرت ابن صہیب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کلمات اضافہ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک، اور امام شعبہ نے فرمایا اعوذ باللہ، اعوذ بک کی جگہ اعوذ باللہ کے کلمات بھی آئے ہیں۔ اور حضرت وہیب بن خالد باہیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد العزیز رحمۃ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں فلیتعوذ باللہ
کہ حضور نے یہ فرمایا جب کوئی ضرورت کے لیے جائے تو اللہ کی پناہ میں آئے۔ جب یہاں پر اللہ کی پناہ میں آنے کی بات آتی ہے تو اس کی کچھ وضاحت کر دی جاتی ہے۔ پناہ میں آنے کا مطلب کیا ہے، پناہ میں آنے کا مفہوم کیا ہے؟ معزز حاضرین، یہ تعوذ ہو یا اعوذ کے جو کلمات ہیں یہ اعوذن سے بنے ہیں، عین واو ذال۔ اعوذن کے اصل معنی ہے چمٹنا، چمٹنا، لپکنا، کسی سے چسپاں ہو جانا، اس کو اعوذن کہتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ سیدنا امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ اعوذ باللہ کی تشریح اور اس کی وضاحت میں اپنی کتاب مقاصد الاسلام کے 8ویں حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو یہ تصور کر لے اور اس اعوذ کا معنی سمجھے کہ وہ اللہ کی رحمت سے چمٹ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے چمٹ رہا ہے۔ جیسے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بچے ماں باپ سے چمٹ جاتے ہیں، ان کے دامن سے لپک جاتے ہیں، چھوڑانا چاہیں بھی تو دور نہیں ہوتے۔ بندہ رب کے دربار میں یہ عارضی پیش کر رہا ہے کہ مولا میں تیری رحمت سے چمٹ جاتا ہوں، تو دور بھی کر دے تو میں تجھی سے چمٹا ہوا ہوں۔ یہ اعتراف یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اعوذ کا معنی یہ ہے، اور اس مفہوم کے ساتھ میں جب ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے تو پھر اس میں کتنی قوت ہوگی۔ ہم سوچے سمجھے بغیر پڑھتے ہیں تو پناہ ملتی ہے، نجات ملتی ہے برائیوں سے۔ سوچ سمجھ کر پڑھیں تو کیا کمال ہوگا اور کیسی برکتیں حاصل ہوگی۔ اور پھر حضرت شیخ الاسلام یہ بھی فرماتے ہیں اصل میں اعوذن کہتے ہیں وہ گوشت جو ہڈی سے چپٹا ہوا رہتا ہے، چمٹا ہوا رہتا ہے، اس کو اعوذن کہتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ عام طور پر لوگ ہڈی سے لگا ہوا گوشت کھانے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے، لذت اس میں زیادہ ہوتی ہے جو ہڈی سے لگا ہوا رہتا ہے۔ تو جیسے گوشت ہڈی سے چسپاں رہتا ہے، اس کو نکالنا دشوار ہوتا ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے بندہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں رب کی رحمت سے ایسے چسپاں ہو چکا ہوں، ایسے چمٹ گیا ہوں کہ اب کوئی شیطان بھی اپنی قوت سے کھینچے تو میں اللہ کی رحمت سے جدا ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ تعلیم اعوذ باللہ کا مفہوم ہے جو حضرت شیخ الاسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے اسی بیت الخلاء میں جانے کے وقت میں کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرۃ، سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ جو گھر ہیں حشن حشوش، جھوپڑیوں کو کہتے ہیں، پچھلے زمانے میں جو جھوپڑیاں بنائی جاتی تھی یعنی گھر، تو یہ جو گھر ہیں سرکار فرما رہے ہیں یہ شیطانوں کی آماج گاہ ہے، یعنی ضرورت کے لیے جو خانے بنائے جاتے ہیں، خشوص سے مراد جو ضرورت خانے بنائے جاتے ہیں یہ شیطانوں کی آماج گاہ ہے، یہاں پر شیطان رہتے ہیں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء آنے کا ارادہ کرے آئے، فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، تو وہ یہ کہہ لے کہ میں شیطان کے شر سے اور گندگیوں سے پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ تو معزز حاضرین، یہ بیت الخلاء میں آنے جانے وغیرہ کے متعلق اور کیسی جگہ اختیار کرنا چاہیے اس کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اب اگلا بیان ہے، اس بیان میں رخ کدھر کرنا چاہیے اور دیگر بہت سارے آداب اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم اس کے تفصیلات کو بیان کریں گے۔ خلاصہ ہماری ساری گفتگو کا یہ ہے، جو ابواب ہم نے تلاوت کی ہیں آج پڑھے ہیں، کہ قضائے حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے آدمی کو تنہا ہی اختیار کرنا چاہیے، یعنی حیات کے طریقے سے کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا پھر کوئی کچھ کر رہا ہو، اور حیا کے کام کریں۔ پھر ضرورت کرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جس سے چھینٹیں ہمارے جسم پر نہ آئیں، پاؤں پر نہ آئیں، اور پھر بیت الخلاء جب جانا ہو تو پھر دعا پڑھ کے جائیں، جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ان تمام چیزوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے جسم پر گندگی پہنچنے سے بچے گا، محفوظ رہے گا، اور دعا پڑھ کے جائے گا تو دل اور روح پر شیطانی اثرات اور گندگی پہنچنے سے محفوظ اپنے جسم اور روح کو اور دل کو رکھ سکے گا۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔